السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے اندر ہم مضاف مضاف الیہ سے متعلق پڑھیں گے۔ پہلے مضاف مضاف الیہ کی تعریف کیا ہے، پہلے اس تعریف کو سمجھیں گے، یعنی کہ مرکب اضافی کی تعریف کو۔ پھر اس کے بعد مرکب اضافی کے جو نحوی ترکیب کے اصول ہیں، پھر ہم ان نحوی ترکیب کے اصولوں کو سمجھیں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلے سمجھیں مضاف مضاف الیہ کی تعریف۔ ہمارے سامنے دو اسم آئیں گے یا دو سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں، عموماً دو آتے ہیں۔ ہمارے سامنے مثال کے طور پہ دو اسم آ گئے، صحیح؟ جیسے کہ ایک اسم لے لیتے ہیں بیت اور دوسرا اسم لے لیتے ہیں لفظ اللہ، تو کیا ہو جائے گا؟ بیت اللہ۔ اب پہلی بات تو یہ کہ جب ہم مضاف الیہ ہمارے سامنے مرکب آئے گا، دو اسم آئیں گے، ہم ان کا ترجمہ کریں گے، تو ترجمہ کرنے کے اندر جو ترجمہ ہوگا وہ مکمل نہیں ہوگا، ادھورا جملے والا ترجمہ ہوگا۔ اب جیسے کہ مثال کے طور پہ بیت اللہ کلمہ ہے، اگر میں اس کا ترجمہ کروں، ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کا گھر۔ اسی طرح مثال کے طور پہ ایک اور مثال لے لیں، رسول اللہ۔ اب میں اگر اس کا ترجمہ کروں، ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول۔ مکمل ترجمہ کیا ہوگا؟ بھائی اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکمل بات ہے۔ اللہ کے رسول مکہ گئے، اللہ کے رسول مدینہ گئے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر، صحیح؟ اس کے آگے میں کچھ لگا دوں، اللہ کا گھر بہت اچھا ہے، اللہ کا گھر مکے میں ہے، صحیح؟ تو اب یہ جملہ مکمل ہوگا، لیکن خالی میں لفظ بیت اللہ لوں، اللہ کا گھر، تو اس کے اندر بات مکمل نہیں ہوگی کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ رسول اللہ اللہ کے رسول، بات مکمل نہیں ہوگی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ بھائی اس کے اندر بات مکمل نہیں ہوگی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے تو ترجمے کے اندر ایک تو چیز یہ کہ بھائی کا، کی، کے، اس طریقے کے الفاظ آئیں گے، یا پھر را، ری، رے، اس طریقے کے الفاظ آئیں گے۔ جیسے کہ اوپر دو مثالیں ہیں، بیت اللہ اللہ کا گھر، یہاں پہ کیا آ گیا؟ لفظ کا آ گیا، صحیح؟ رسول اللہ اللہ کے رسول، کیا یہاں پہ کیا آ گیا؟ لفظ کے آ گیا۔ ایک اور مثال لیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ کتابی، کیا ترجمہ ہوگا؟ میری کتاب۔ اب یہاں پہ کیا آ گیا؟ یہاں پہ ری آ گیا، میری۔ تو مضاف مضاف الیہ کا جب ترجمہ کریں گے، ترجمے کے اندر کاکی کے، راری رے، اس طریقے کے الفاظ آئیں گے، صحیح؟ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات کہ مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ بائیں طرف سے کریں گے۔ بائیں طرف سے مطلب الٹی طرف سے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ اوپر آپ تینوں مثالیں دیکھیں، پہلے ترجمہ میں جو الٹے ہاتھ پہ کلمہ لکھا ہوا ہوگا اس کا کروں گا۔ بیت اللہ کے اندر پہلے ترجمہ لفظ اللہ کا ہو رہا ہے، رسول اللہ کے اندر پہلے ترجمہ لفظ اللہ کا ہو رہا ہے۔ کتابی یعنی کتاب کلمہ ہے اور یا کا معنی میری، یا کا معنی میری، ترجمہ پہلے میں میری کا کر رہا ہوں، صحیح؟ اسی طرح مثال کے طور پہ ایک اور مثال لے لیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ قلمک۔ اب میں ترجمہ کس کا کروں گا؟ پہلے کاف کا ترجمہ کروں گا۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ تیرا۔ اور پھر قلم کا ترجمہ کروں گا، تیرا قلم، صحیح؟ پہلے کاف کا اور پھر قلم کا۔ تو کیا اصول نکلا کہ بھائی مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے، وہ ترجمہ بائیں طرف سے ہوگا، الٹی طرف سے ہوگا۔ اب ان سب مثالوں کے اندر جو پہلا جز ہوگا اس کو ہم کہیں گے مضاف، اور جو دوسرا جز ہوگا اس کو ہم کہیں گے مضاف الیہ۔ قلمک کے اندر پہلا جز قلم ہے، یہ ہو جائے گا مضاف، دوسرا جز کاف ضمیر ہے، یہ ہو جائے گا مضاف الیہ۔ رسول اللہ کے اندر پہلا جز رسول ہے، یہ ہو جائے گا مضاف، دوسرا جز لفظ اللہ ہے، یہ ہو جائے گا مضاف الیہ۔ کتابی کے اندر پہلا جز کتاب ہے، یہ ہو جائے گا مضاف، دوسرا جز یا ضمیر ہے، یہ ہو جائے گی مضاف الیہ۔ تو پہلا جز مضاف، دوسرا جز مضاف الیہ۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ جب ہم مضاف الیہ کو دیکھیں گے، صحیح؟ مضاف الیہ جو ہوگا وہ اعراب کے اعتبار سے، ترکیب کے اعتبار سے وہ حالت جری میں ہوگا، یعنی کہ عموماً، ہر بار نہیں، عموماً اس پر کسرہ آئے گا، اس کے نیچے زیر آئے گی، صحیح؟ بیت اللہ ہی، رسول اللہ ہی۔ اسی طرح مثال کے طور پہ میں نے کہا نا، ہر جگہ نہیں، ہر جگہ ضروری نہیں کسرہ آئے، حالت جری میں تو ہوگا پر ضروری نہیں کہ ہر جگہ کسرہ آئے۔ جیسے کہ کتابی کے اندر یا پہ کسرہ نہیں ہے، قلمک کے اندر کاف پہ کسرہ نہیں ہے،
کیونکہ یہ مبنی ہے. کسرہ جہاں پہ آئے گا مورب ہوگا، اور مورب بھی خاص قسم کا ہوگا تو کسرہ ہے. اب یہ تو تھے ہماری مضاف مضاف الیہ کی تعریف. اب سمجھے مضاف مضاف الیہ سے متعلق نحوی ترکیب کے اصول. پہلے ایک موٹا سا اصول سمجھ لیں. وہ اصول یہ ہے کہ پہلا اسم نکرہ ہو، دوسرا اسم معرفہ ہو تو نکرہ والا ہوگا مضاف، معرفہ والا ہوگا مضاف الیہ. اب اوپر ہم نے جتنی بھی مثال دیکھی اب آپ ان میں غور کریں. جیسے کہ بعید کلمہ تھا، اس کے ساتھ لفظ اللہ تھا. لفظ اللہ معرفہ ہے، بعید نکرہ ہے، تو بعید ہو جائے گا مضاف اور لفظ اللہ ہو جائے گا مضاف الیہ. اسی طرح ایک اور مثال لکھی ہم نے اوپر، رسول اللہ. لفظ رسول جو ہوگا، لفظ رسول جو ہوگا وہ ہوگا مضاف، اور لفظ اللہ جو ہوگا وہ ہوگا مضاف الیہ. رسول نکرہ ہے اور لفظ اللہ معرفہ ہے. اسی طرح کتابی کلمہ تھا، کتاب کلمہ نکرہ ہے یا ضمیر ہے، اور ضمیر معرفہ ہوتی ہے تو کتاب ہو جائے گا مضاف اور یا ہو جائے گی مضاف الیہ. یہ میں نے آپ کو ایک موٹا موٹا اصول سمجھا دیا. اس اصول کو نا تھوڑی اور وضاحت سے بیان کیا جاتا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جیسے کہ مثال کے طور پہ پہلا اسم ہو جو معرف باللام نہ ہو، یعنی کہ اس پہ الف لام نہ ہو، اور دوسرا اسم ہو وہ معرف باللام ہو، یعنی کہ اس پہ الف لام ہو، تو مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہوگی. جیسے کہ مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر ہے الحمد للہ رب العالمین. اب یہاں پہ رب العالمین کے اندر عالمین ایسا اسم ہے جس پہ الف لام ہے، رب ایسا اسم ہے جس پہ الف لام نہیں ہے. صحیح؟ تو رب کو ہم بنا دیں گے مضاف، عالمین کو بنا دیں گے مضاف الیہ. اسی طرح آپ نے آیت پڑھی ہے قل اعوذ برب الناس. اب یہاں پہ الناس ایسا اسم ہے جو معرف باللام ہے، رب ایسا اسم ہے جو معرف باللام نہیں ہے، تو رب کو بنا دیں گے مضاف، الناس کو بنا دیں گے مضاف الیہ. اسی طرح ایک دوسرا اصول ہے، وہ کیا ہے کہ اسم کے ساتھ ضمیر آ جائے تو جو اسم ہوگا وہ مضاف ہوگا، جو ضمیر ہوگی وہ مضاف الیہ ہوگی. جیسے کہ اس کی مثالیں اوپر بھی گزری. کیا گزری؟ ایک مثال گزری کتابی. کتاب اسم ہے، اس کے ساتھ ضمیر ہے، یہ ہو جائے گا کتاب مضاف، ضمیر ہو جائے گی مضاف الیہ. قرآن کریم کے اندر ہے وما انزل من قبلک. اب یہاں پہ قبلک ایسا اسم ہے کہ جس کے ساتھ ضمیر ہے، کاف ضمیر ہے، تو قبل ہو جائے گا مضاف اور یہ کاف ضمیر ہو جائے گی مضاف الیہ. اسی طرح ایک اور آیت دیکھیں اولئک علی ھدی من ربہم. اب یہ ربہم ایسا اسم ہے کہ رب اسم ہے اور اس کے ساتھ ایک ضمیر ہے، تو یہ جو رب اسم ہے یہ ہو جائے گا مضاف، اور یہ جو ہم ضمیر ہے یہ ہو جائے گی مضاف الیہ. تو ایک اصول کیا نکلا کہ بھائی اسم کے ساتھ ضمیر آ جائے تو مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہوگی. دوسرا کیا نکلا کہ ایک اسم معرف باللام نہیں ہے، دوسرا اسم معرف باللام ہے، تو جو معرف باللام نہیں ہے جس پہ الف لام نہیں ہے وہ مضاف ہوگا، اور جس پہ الف لام ہوگا وہ مضاف الیہ ہوگا. ایک تیسرا بھی اصول ہے کہ ہمارے سامنے اسم موصول آئے. اب یہ جو اسم موصول ہے نا یہ ہوتا ہے معرفہ. کیا ہوتا ہے؟ معرفہ. اور اسم موصول سے پہلے نکرہ آ جائے تو اسم موصول اپنے صلے سے مل کر یہ ہوگا مضاف الیہ، اور جو اس سے پہلے نکرہ اسم آ رہا ہے وہ ہوگا مضاف. جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے صراط الذین انعمت علیہم. اب یہاں پہ صراط کلمہ ہے، یہ نکرہ ہے، الذی اسم موصول ہے جو کہ معرفہ ہے، اور آگے انعمت علیہم یہ اس کا صلہ ہے. تو ہم کیا کہیں گے، یہ جو نکرہ اسم ہے یہ ہوگا مضاف اور موصول صلہ مل کر یہ ہوگا مضاف الیہ. ایک اور مثال دیکھیں سبحان الذی اسری بعبدہ. اب یہ الذی اسم موصول ہے، اسری بعبدہ صلہ ہے، اور سبحان یہ نکرہ ہے، تو یہ نکرہ ہوگا مضاف اور یہ موصول صلہ مل کر مضاف الیہ. کیا خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلا اسم نکرہ ہو، دوسرا معرفہ ہو. اب اس کی کئی صورتیں، یا تو پہلا غیر معرف باللام ہوگا، دوسرا معرف باللام ہوگا. پہلا ضمیر کے علاوہ ہوگا، اس کے ساتھ پھر ضمیر معرفہ ہوگی. پہلا مثال کے طور پہ نکرہ ہوگا، دوسرا اسم موصول ہوگا. تو خلاصہ کلام یہ کہ پہلا نکرہ ہو، دوسرا معرفہ ہو. صحیح؟ تو نکرہ والے کو مضاف بنائیں گے، معرفہ والے کو مضاف الیہ بنائیں گے. صحیح.
امید ہے آپ کو یہ اصول وغیرہ سمجھ میں آئے ہوں گے مضاف مضاف الیہ سے متعلق، اور آپ کو اس کی تعریف وغیرہ بھی سمجھ میں آئی ہوگی۔ چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو نحوی ترکیب کے اصول وغیرہ سیکھنے ہیں تو یہ نحوی ترکیب کورس ہے، یہ آپ لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو مختصر کورس کرنا ہے نحوی ترکیب کا تو بیسک نحوی ترکیب کورس بھی موجود ہے، یہ لینا چاہیں تو یہ بھی لے سکتے ہیں۔ اور اگر مکمل عربی گرامر کا کورس کرنا ہے تو یہ ماسٹر ان عربک گرامر کا کورس ہے، صحیح۔ اس کے اندر تقریباً یوں سمجھ لیں کہ یہ 9 مہینے کی ریکارڈنگ ہے، تو اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اور یہی کورس اگر لائیو میں کرنا چاہتے ہیں تو لائیو کے اندر بھی ہمارا یہ کورس ابھی انشاءاللہ ہونے والا ہے۔ اور اگر آپ عربی تکلم کورس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ابھی ہمارا شروع ہونے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔